الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فقضى نحبه وما ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 11 اگست ہے اور 4 دنوں کے بعد میں 15 اگست کا دن آتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ 15 اگست کو سن 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابرین نے اور ان مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اسکولوں اور کالجز کے اندر جو ہسٹری اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیے، اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں آتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جہاں اقوام عالم نے ساتھ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اکابرین نے اور مسلمان کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس میں اپنی جان اور مال لگائی ہے، قربانیاں دی ہے، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ فخر ہے اور فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام عالم کے ساتھ میں مسلمانوں کا برابر کا حصہ ہے اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر انداز میں، زیادہ وقت نہیں لے کے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی قربانیوں کا ایک خاکہ بیان کروں، اس لیے کہ مسلمان اس ہندوستان میں تذبذب کا شکار ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اکابرین نے اس کے آزاد کرانے میں قربانیاں دی یا نہیں دی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ کسی شاعر نے اس موقع پہ بڑا بڑھیا شعر کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے رے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے رے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے رے۔ اقوام عالم جانتی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، لیکن اگر اس سے نا واقف ہے اور نہ بلد ہے تو وہ مسلمان کا طبقہ ہے، ہم جانتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ملک جو آزاد ہوا ہے وہ کیسے آزاد ہوا ہے۔ ایسے تو بہت لمبی چوڑی داستان ہے، مختصر وقت میں ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں مختصر انداز میں اتنا بتاؤں گا تاکہ کم سے کم ہمیں احساس تو ہو جائے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے اکابرین نے اور ایمان والوں نے جو قربانیاں دی ہے، کم سے کم ان کی قربانیوں کو یاد رکھ کے ہم ایصال ثواب تو کر سکے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں یہ ہندوستان تھا، 800 سال۔ اس میں لودھی خاندان بھی آیا،
تغلق خاندان بھی آیا اور مغلیہ خاندان بھی آ گیا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے زیادہ سننے کا اور سمجھنے کا, تو وقت کی نزاکت کو دیکھ کے میں مختصر بیان کر رہا ہوں. 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ جب تک اس امت میں لیاقت اور صلاحیت موجود تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں دی تھی. لیکن جب لیاقت ختم ہو گئی, صلاحیت ختم ہو گئی, ایک دوسرے کے خلاف غداری کا معاملہ شروع ہو گیا, اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا, انگریزوں کے حوالے کر دیا. سن عیسوی 1757 میں سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے ہندوستان میں. میں اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, آپ یاد رکھیے اس کو, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جتنا حصہ اس ملک میں غیروں کا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے مستحق مسلمان ہیں. 1757 کے اندر سب سے پہلی جنگ انگریزوں کے ساتھ میں ہوئی ہے. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ سراج الدولہ تھا. پالاسی کے میدان میں یہ جنگ ہوئی ہے. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے, حکومت کے اندر ان کے پاس آرمی لشکر بہت تھا, لیکن چند غداروں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ جو ہے انگریزوں کے ہاتھ میں شکست کھا گیا. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے, ہم ہی میں سے جو غدار ہوتا ہے اس امت کو جتنا نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا ہے اتنا غیروں سے نہیں پہنچا. ہمارے گھروں میں ایسے غدار پیدا ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ شاہد ہے, گواہ. یہ پالاسی کی جو جنگ ہوئی ہے, سراج الدولہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ ہار جاوے, لیکن ہم ہی میں سے غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دے دیا اور سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی. انگریزوں میں ہمت آئی کہ ہم نے ایک جنگ تو جیت لی ہے. لشکر کو تیار کرتے رہے. سن عیسوی 1799, یہ 1757 میں پہلی جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد میں دوسری جنگ 1799 میں ہوئی ہے. میسور کی جنگ جس کو کہتے ہیں, صلاح الدین ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوئی ہے. میسور کی جنگ, میسور کے بارے میں بہت مشہور ہے, خدا داد سلطنت. سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اس جنگ میں بہت کامیابی کے ساتھ میں حملے کیے تھے. انگریزوں سے مقابلہ ہوا ہے جس کو میسور کی جنگ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوا کہ چند غداروں کی وجہ سے انگریزوں کے ہاتھ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اب ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو فوٹو دکھائی جاتی ہے کہ بغیر داڑھی والے ہیں, یہ غلط ہے. آپ دیکھنا ہسٹری کے جو سبجیکٹ میں جو فوٹو دکھایا جاتا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا بغیر داڑھی کے, یہ غلط فوٹو ہے. ارے آپ ان کی تاریخ اور سوانح کو اٹھا کے پڑھیے. ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ سلطنت پر قائم تھے آپ کی ایک بھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. فرائض کا تو کہنا ہی کیا, تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے. بلکہ یوں لکھا ہوا ہے کہ اپنے زمانے کے کتب و ابدال کے سردار تھے. اتنے بڑے اللہ والے. جس دن جنگ ہونے والی تھی اس دن کی صبح کی تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے.
فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، اور تلاوت کے بعد میں جنگ کے میدان میں گئے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد میں وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی نعش اس میدان میں پڑی ہوئی تھی، اللہ نے ایسا رعب ڈالا تھا ان کے جسم کے اوپر، 3 دن تک انگریز کوئی پاس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ لیکن وہ رعب بٹھایا تھا کہ انگریز کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے قریب جائے، 3 دن تک آپ کی لاش میدان میں پڑی رہی۔ شہیدوں کی لاشیں سڑا نہیں کرتی۔ تیسرے دن میں انگریزوں کا جو سردار تھا لارڈ ہاس جس کا نام ہے، اس نے ہمت کر کے قریب میں گیا، اور قریب میں جا کے اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اور سینے پہ چڑھ کے اپنے جھنڈے کو لہراتے یوں کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے باشندوں سن لو، آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہے، اعلان کر رہا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ ہے وہ ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ بلکہ ان کے سوانے میں لکھا ہے سب سے پہلے راکٹ جو لانچ ہوا ہے انہی نے کیا ہے۔ سن عیسوی 1799 کی بات کر رہا ہوں میں، سب سے پہلا راکٹ جو ہے یہ شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا، اس کے ذریعے سے جنگ انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ لیکن جنگ کے بعد میں اس کا جو ملبہ ہوتا ہے وہ ملبہ اٹھا کے یہ انگریز انگلینڈ میں لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد میں راکٹ بنائے۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کے آج تک جتنے راکٹ بن رہے ہیں یہ سب انہی کی منت رحم ہے۔ جب انگریزوں کو اندر ہمت آئی تو یہ دہلی کی طرف آگے بڑھے۔ جب دہلی کی طرف آگے بڑھے ہیں کہ اب دہلی کو قبضہ کرنا ہے، اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ حیات تھے، اور دہلی کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ انگریز دہلی میں آ رہا ہے، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے لوگوں، انگریز دہلی کی طرف آ رہا ہے اور تمہیں غلام بنانا چاہتا ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انگریز کے خلاف جہاد کریں۔ اور اس زمانے میں پرشین زبان، فارسی زبان رائج تھی، جس کو ہم نیشنل لینگویج بولتے، جس کو اس زمانے میں پرشین زبان تھی۔ فارسی زبان میں خط لکھا اور مختلف شعبوں میں ہندوستان کے اندر بھیجا، تو اس فتوے کی وجہ سے چاروں طرف ہلچل مچ گئی، ہنگامہ ہو گیا۔ سارے لوگوں کے اندر ہمت آئی کہ اب انگریز کے خلاف جنگ کرنی ہے، ورنہ یہ ہندوستان پہ قبضہ کریں گے۔ یہ خط لکھا تھا سن عیسوی 1806 کے اندر۔ اس کے بعد میں یہ ماحول بنتا گیا۔ اس کے بعد میں سن عیسوی 1857 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس زمانے میں جب یہ سارے لوگ متحد ہو گئے اور ہمت کر لی کہ اب جہاد کرنا ہے، تو میرٹھ کے قریب شاملی کا میدان ہے، آج بھی وہ میدان موجود ہے۔ اس میدان میں ہندوستان کے باشندوں نے مل کے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ سن عیسوی 1857 گمسان کی لڑائی ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی مسئلہ وہی تھا، چند غداروں نے اس کی وجہ سے ان کو بھی شکست کھانی پڑی، اور ہمارے کتنے اکابرین جو اس میں شہید ہو گئے۔ ایک ہندو پنڈت ہے نواس گپتا جس کا نام ہے، اس نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی مسلم مجاہد۔ اس کتاب کے اندر یہ ہندو پنڈت لکھتا ہے کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں پہ تسلط حاصل کیا تھا تو دہلی سے لے کے میرٹھ تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر ان مسلمانوں کی سولی نہ چڑھائی گئی ہو۔ دہلی سے میرٹھ ہم جانتے ہیں کتنا بڑا وہ ہے، تو یہ اتنا لمبا جو فاصلہ ہے، کوئی درخت ایسا نہیں بچا جس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو سولی نہ دی گئی ہو۔ وقت کی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ ماں بقیہ باتیں اگر اللہ نے توفیق دی آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں۔
جیسے غیروں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں حصہ لیا ہے، ہمارے اکابرین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ 55,000 علماء کو سولی دی گئی تھی اور 5 لاکھ مسلمانوں کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ انشاءاللہ ماں بقیہ باتیں اللہ نے توفیق دی تو میں آئندہ جمعہ کو بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کرے۔ انشاءاللہ ان کی قربانیوں کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔